السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اس وقت کچھ تھکاوٹ بھی ہے اور تقریباً آپ کی اس مسجد میں پہنچنے میں مجھے 1 گھنٹہ 40 منٹ لگے راستے میں، تو اس وقت دماغ جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے ٹریفک کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اللہ اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرما دے، اور جو گفتگو ہو اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. مختصری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب ہے ان کی الفوائد، اور دیگر بھی پرانے اہل علم سے بات منقول ہے. حاتم الاصم، سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الصحابۃ اجمعین، ان سے مختلف روایات سے سندوں سے بات یہ قول منقول ہے. فرماتے ہیں جو امہات الذنوب ہیں یا اصول المعاصی ہیں، جو گناہوں کی جڑ جسے آپ کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں، وہ 3 ہیں. میں اور آپ گناہ کافی سارے کرتے ہیں. گالی دینا بھی گناہ ہے، شرک کرنا بھی گناہ ہے، کفر بھی گناہ ہے، بدعت بھی گناہ ہے، بد نظری بھی گناہ ہے، کسی کا مال کھانا بھی گناہ ہے، چوری کرنا بھی گناہ ہے. جتنے گناہ آپ اپنے دماغ میں اس وقت سوچ سکتے ہیں سارے سوچیں کہ میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں. خود سوچیں اپنے لیے، معاشرے کا نہ سوچیں کہ میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں. اپنے دماغ میں لائیے. ان سارے گناہوں کی وجہ جو ہے وہ 3 باتیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے وہ جو طویل حدیث ہے سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ آپ کے اور میرے جسم میں ایک چھوٹا سا جسم کا حصہ ہے، گوشت ہے، خون ہے. اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا صحیح ہو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا خراب ہے پورا جسم خراب رہے گا. آپ نے فرمایا یہ چھوٹا سا جو خون اور گوشت کا جو ٹکڑا ہے یہ میرا اور آپ کا قلب، دل ہے. یہ اگر صحیح ہے تو یہ پھر میرے ہاتھ، زبان، آنکھیں، کان، پاؤں، یہ سب صحیح سے چلتے ہیں، کیونکہ یہیں سے سارے سگنل آتے ہیں، ڈائریکشن یہیں سے آتی ہے. کر اس کو گالی دے، یہ تعویذ باندھ لے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس دھاگے سے تیری منت مراد پوری ہو جائے گی. کسی کا پیسہ کھانا یہیں سے آتا ہے، کسی کا پیسہ کھا جا. جھوٹ بولنا ہے، یہیں سے آپ کو سگنل آتے ہیں، جھوٹ بول تاکہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے. یہ سارے سگنل یہیں سے آ رہے ہیں. یہ اگر صحیح ہے تو آپ کے سارے ہاتھ پاؤں، کچھ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، کوئی نقصان ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے، شرک نہیں کرے گا، بدعات نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، نگاہیں بھی حفاظت میں رہیں گی، کان بھی، پاؤں بھی، ہاتھ بھی، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کا پیسہ نہیں کھائے گا. یہاں سے سگنل ٹھیک آ رہا ہے، تو اس کا مطلب مسئلہ یہاں پر ہے. یہاں سے سیٹ ہو جائے گا معاملہ. تھوڑی سی ٹیوننگ کی ضرورت ہے، سیٹ کر لیں تو بس ساری چیزیں آپ کو سیٹ ہوتی ہوئی خود بخود نظر آئیں گی اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں ابن القیم ذکر کرتے ہیں. باقی میں نے ذکر کیا سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے. عبداللہ ابن مسعود والی سند تھوڑی ضعیف ہے. حاتم الاصم کہتے ہیں یہ جو امہات
ذنوب ہیں یا اصول المعاصی ہیں، تین ہیں. ایک ہے الکبر، ایک ہے الحسد، اور ایک ہے الحرص. کبر، حسد اور الحرص، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ اس موضوعات پہ آپ گفتگو سنتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ معاملہ کیسے سلجھے گا. ابن قیم نے بھی ذکر کیا، دیگر نے بھی، کہ پہلی جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کی گئی، اللہ تعالیٰ کی جو پہلی نافرمانی کی گئی، وہ اللہ کے سامنے جملہ تھا جو کہنے والے نے کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ پہلی دفعہ اللہ کے سامنے کسی نے جرت کی کہ اللہ کو کہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اس کے سامنے میں کیسے جھک سکتا ہوں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، اس نے دیکھا میں نے اس کے آگے میں کیسے جھک جاؤں. یہ تھا کبر، پہلی سب سے پہلی معصیت ہوئی، پہلا گناہ ہوا جس کی وجہ سے ابلیس کو دھتکار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فخرج منہا فإنک رجیم، اس جنت سے باہر نکل جا، تو مطرود ہے، دھتکارا ہوا ہے. اللہ کو یہ کہنے کی جرت کسی میں نہیں ہونی چاہیے. آگے ہم بات کرتے ہیں. دوسرا گناہ جس وجہ سے ہوا، یہ گناہ آپ نے سمجھ لیا نا، انا خیر من، اللہ کے سامنے اس کی وجہ بڑا پن تھا. دوسرا گناہ جو ہوا وہ تھا آدم علیہ السلام کا، وعصى آدم ربه فغوى، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کر دیا. وہ کیا تھا؟ قال هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. آدم علیہ السلام کو شیطان نے وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور، اس نے ایسی ایسی قسمیں اٹھائیں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے سامنے، ان کو پورا اعتماد دلایا، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، تمہیں ایک درخت کا بتاتا ہوں، اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا، اس کا پھل کھا لیا، تو تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ادھر آدم علیہ السلام نے اس شجرہ کو، اس درخت کو چکھا، اور ادھر وہ ساری جنت کی اگلی لمحے نعمتیں ساری غائب ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لک الا تجوع فیها ولا تعرى وانک لا تظمأ فیها ولا تضحى. یہ جنت ایسی تھی کہ اس دنیا میں ہم جن چار چیزوں کے لیے خوار ہوتے ہیں، بھوک، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرى لباس، وانک لا تظمأ پیاس، ولا تضحى بے گھر ہونا. چاروں چیزیں تھیں ان کے پاس جنت میں جس کے لیے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے ریس لگا رہے ہیں، ایک لمحے میں چھن گئیں. وجہ کیا تھی؟ شیطان نے ان کو پورا یقین دلایا تھا، ان کو دھوکے سے وہ اس مقام تک لے آیا تھا کہ یہ بات مان لیں کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ حرص تھی، لالچ تھی، یہ حرص اور لالچ تھی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھلا دیا انسان کو. فنسیا ولم نجد له عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور انسان وہی ہوتا ہے جو بھولے سے گناہ کرے، وہ پھر اللہ سے معافی مانگ لے. جب گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ یاد نہیں ہوتا انسان کو. یہ حرص تھی، لالچ تھی جنت میں ہمیشہ رہنے کی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی لیکن اللہ نے معاف کر دی. اب میری اور آپ کے اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں. تیسرا گناہ جو ہوا سب سے پہلا، وہ اس زمین پر جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، زمین پر دنیا میں آ جانے کے بعد. یہ دونوں گناہ آسمانوں کے تھے، جنت کے، اور یہ تیسرا گناہ ہے زمین کا. اور زمین میں رب العالمین نے جو پہلا گناہ ذکر فرمایا ہے وہ ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. اس نے قال لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس نے بالآخر اس کو قتل کر دیا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد، کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا. اس حسد نے اندر سے سگنل دیا جو آج تک کبھی انسانیت نے کام دیکھا نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. کسی کو قتل کبھی نہیں پتا تھا، انسانیت نے تصور نہیں آیا تھا ذہن میں. اس نے اس حسد کی بنیاد پہ قتل کر ڈالا.
یہ تینوں کام ہوئے، اللہ کے سامنے انسان اکڑ گیا، ابلیس اللہ کے وعدے کو انسان بھول گیا اور جنت کا پھل کھا لیا اور قتل کر ڈالا حسد کی بنیاد پہ۔ یہ تین بنیادیں ہیں جو ان اہل علم نے، علماء نے، سلف نے ذکر کی ہیں کہ جن کا تعلق ہی دل سے ہے۔ یہ تینوں چیزیں دل میں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر آگے ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کفر اور شرک ہوتا ہے، کفر کرتا ہے انسان، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے نواز دے گا، کوئی عطا کر دے گا، کوئی بگڑی بنا دے گا، کسی کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی قبر کا فیض حاصل ہونے سے میری بگڑی بن جائے گی۔ قبروں سے فیض حاصل ہو گیا، اس کو لگا ہو گیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شروع میں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا۔ آغاز اسلام میں قبر پہ جانا ہی منع تھا تاکہ انسان شرک میں مبتلا ہی نہ ہو، کیونکہ اول وسیلہ جو انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے وہ قبر ہے، قبرستان۔ اور ہمیں لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اولیاء کا فیض جو ہے وہ مرنے کے بعد بڑھ جاتا ہے، بلکہ قبروں کے اندر جا کے تو ان کے فیض میں، طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہاں سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں منع کیا تھا کہ اس سے شرک پھیلتا ہے، جب ایمان پکا ہو گیا تو پھر اجازت دی۔ فرق کو ذرا سا دیکھیں، کہاں ہماری عقل مت ماری جاتی۔ کفر کی بنیاد کیا ہے؟ کبر۔ کفر بھی کبر کی بنیاد پر ہوتا ہے، میں اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ مجھے ڈکٹیٹ کرنے والا، سمجھانے والا، بولنے والا، آرڈر کرنے والا۔ اللہ کے نبی کون ہوتے ہیں کہ وہ ان کا آرڈر میرے اوپر چلے۔ شرک عام طور پہ انسان اللہ کو بھی مان رہا ہو اور غیر اللہ سے بھی نفع لے رہا ہو، یہ حرص کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لالچ۔ اور ابن قیم نے ذکر کیا کہ کفر کے علاوہ، ظلم اور بغی کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان سب کی بنیاد یہ حرص ہے، لالچ۔ اور ظلم اور زیادتی جو ہے وہ انسان کرتا ہے حسد کی بنیاد پہ۔ کوئی بھی گناہ ابھی آپ کے ذہن میں آیا ہو، آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ یہ گناہ ہے جس کی بنیاد ان تینوں سے ہٹ کر کوئی اور ہے۔ اندر سے سگنل جو آتا ہے اس گناہ کے کرنے کا، اس کی بنیاد میں تین چیزوں کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہے۔ یہ ہمارے صحابہ سے بھی منقول ہے، تابعین سے، آگے سلف میں ایک، کیونکہ یہ تین گناہ آغاز سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یہ تین گناہوں کی وجوہات یہی بنی تھی۔ کبر، بڑا سمجھنا اپنے آپ کو۔ تین جملے اپنی زندگی سے نکال دیں، قرآن میں تینوں ہیں۔ انا خیر من، الیس لی ملک مصر الیس لی، میرے لیے، یہ فرعون نے کہا تھا۔ انا خیر من، ابلیس نے کہا تھا۔ عندی، میرے پاس، یہ بھی فرعون نے کہا تھا۔ یہ میرا، میں کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے۔ اور انسان اللہ کے بندوں کو اپنے سے کمتر سمجھے، اس کی بنیادیں ہیں۔ یہ لمبا موضوع ہے، مختلف موقع پہ آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو کبھی مال کا غرور ہوتا ہے، اس کی محفل گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ مال کے ٹھاٹ باٹ، ہمارے یہاں یہ بڑا مرض بن گیا۔ مال کی بنیاد پہ عزت دینا، اپنے مال کو دکھانا، اپنی سواری کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جوتوں کو، اپنے گھر کو، اپنے معاملات کو، کسی کو نہیں بھی پتا تو وہ محفل میں بیٹھ کے بتانا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، تاکہ لوگوں کو میں ان کے اندر اپنے آپ کو ان سے بڑا کر سکوں۔ یہ مرض ہے یا نہیں ہے دل میں؟ یہ ہے تو یہ تکبر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا، انسان چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، لباس اچھا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، جمعے کے دن اجتماع میں جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے، تو لوگوں کو اللہ کے گھر میں تکلیف نہ ہو، صاف ستھرے کپڑے پہننا، غسل کرنے کی تاکید دی، خوشبو لگانا، تیل لگانا، بالوں کو سنوارنا، چل کر آنا، یہ ساری ترغیب دی اس لیے کہ انسان صاف ستھرا نظر آئے، یہ مطلوب شریعت ہے۔ لیکن صاف ستھرا نظر آنے میں دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے کہ یہ حقیر ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، اس کا لباس میرے لباس سے اچھا نہیں، اس کی سواری میری سواری سے اچھی نہیں، یہ انسان کے اندر مرض ہے۔ اس مرض کی بنیاد پہ انسان کیا کچھ گناہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر یہ مرض بڑھ جائے تو انسان اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں میں جن کے اندر یہ حد سے زیادہ کبر پایا جاتا ہے، وہ بعض موقعوں پہ قرآن و حدیث کی بھی نہیں سنتے، اللہ اور اس کے رسول کون ہوتا ہے مجھے بتانا۔ اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جن کو ہم سمجھیں کہ قرآن و حدیث کا انکار کرنے، ہم میں آپ میں لوگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے گناہ سارے دنیا کے عیب سارے دوسروں میں پائے جائیں، دوسرے مسلک والوں میں ہوں
اور میرے اندر نہ ہو. تو ابھی یہاں سے مسجد سے باہر نکلے نا، کوئی باہر آپ کو کوئی ٹھیلے والا، ریڑی والا، کوئی موچی، کوئی پنچر والا، جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑے کمتر اور حقیر لوگ ہیں، باہر نکل کے ان کو دیکھ کر اپنے دل میں احساس ضرور پیدا کیجیے گا کہ میں اس سے افضل نہیں ہوں، میں اس سے بہتر نہیں ہوں. یہ بھی آدم کی اولاد ہے، مٹی سے پیدا والا، کلکم من آدم و آدم من تراب. میرا خاندان، میری قوم، قبیلہ، میرے پاس پیسہ، میرا علم، میرا عمل، میرا تقوی کسی دوسرے سے مجھے فوقیت اور برتری نہیں دلاتا. امام احمد، سفیان الثوری فرمایا کرتے تواضع یہی ہے کہ انسان نکلے اور اللہ کی خلق کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ کوئی مجھ سے افضل نہیں ہے. جس کے بعد سمجھ آتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، اس نے سمجھ لیا اپنے دل کا علاج کر لیا. یہ بہت بڑے بڑے گناہوں سے آگے مزید بچ گیا. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر، ذرہ برابر بھی کبر، ذرہ برابر بھی کبر، ذرہ معمولی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر، یہ کمتر، اللہ کے بندوں میں یہ کمتر، میں ذرہ برابر ان سے بہتر، ذرہ برابر، یہ جنت میں نہیں جا سکتا. لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. اور وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ، رہ نہیں سکتا مستقل جس کے دل میں مثقال ذرہ، یہ ایک ذرہ ایمان کا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور کبر عام طور پہ جمع نہیں ہو سکتے. جس دل میں ایمان ہے وہاں کبر نہیں آ سکتا، جہاں کبر ہے وہاں ایمان نہیں رہے گا. یہ خطرناک چیز ہے، معمولی نہ سمجھے. کفر کی بنیاد، اسی لیے ابن قیم نے ذکر کیا، کفر کی بنیاد کبر ہے، ایمان کے بالکل متضاد ہے. دوسرا ہے حسد. کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی منصب دیا ہے، کوئی اچھی سواری دی ہے، کسی کو رزق میں فراوانی دی ہے، کوئی خوبصورت ہے، کسی کے بچے کامیاب ہو گئے، کسی کے بچوں کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، کسی کے بچے اچھی جگہ کما رہے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی خوشی آ گئی، کسی کو اللہ نے اولاد دے دی. کچھ لوگ سنتے ہیں جب یہ خبر تو اندر ان کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے اور چہرہ عجیب، ایک کالک سی چہرے پہ آ جاتی ہے، بجھ جاتا ہے چہرہ کہ یہ نعمت اس کو مل کیسے گئی، یہ اللہ کا فضل اس کو مل کیسے گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں نہ میرے اندر کبر ہے، نہ میرے اندر حسد ہے، نہ حرص ہے. انسان ہے، ان سب چیزیں ہیں، ان سے لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ سے. جب کبھی ایسا خیال آئے، جس انسان کا تقدیر پر ایمان ہے وہ کسی سے حسد نہیں کر سکتا. حاتم الاسمی کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کا فرمان پڑھا، سنا، سمجھا، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. ہم نے ان کے درمیان یہ معیشت تقسیم کی ہے. زیادہ تر ہم کیوں ایک دوسرے سے جلتے ہیں؟ دنیا کی خاطر، دنیا کی نعمتوں پر. تو اللہ فرما رہے ہم نے دی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بسط کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اپنا رزق. اللہ کی دین ہے. جب انسان کو یہ بات پتہ چل جائے جس کو ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، مجھے اگر نہیں ملا تو اس میں میرے لیے خیر ہے، مجھے اللہ نے نہیں دیا، میرے اللہ نے نہیں دیا. جس آدمی کو یہ تقدیر کی بات سمجھ میں آ جائے، اس کی زندگی دنیا میں جنت بن جاتی ہے. ایسا پرسکون زندگی گزارتا ہے کہ آپ کے تصور سے باہر ہے. نہ کڑتا ہے، نہ جلن ہوتی ہے، نہ دماغی امراض ہوتے ہیں، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی انزائٹی، نہ کوئی پریشانی، نہ ہم، نہ غم. کیونکہ اللہ پہ بھروسہ ہے. اللہ نے کہا ہے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، میرے بس میں جو ہے میں کروں، میں کیوں کسی سے جلوں. اس حسد کی بنیاد پر، اسی حسد کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو، بھائی کو اپنے قتل کر دیا. قتل بھی اس حسد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے خلاف جادو کر جاتے ہیں. بد نظری کی ایک قسم زیادہ تر حسد کی بنیاد پہ بغیر حسد کے بھی نظر لگ جاتی. حسد کی بنیاد پر انسان غیبت بھی کرتا ہے. حسد کی بنیاد پر انسان جھوٹ بھی بولتا ہے. حسد کی بنیاد پر انسان بہتان بھی لگاتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کے پیٹھ پیچھے، منہ پر، کہ کسی طریقے سے ذلیل ہو، اس کو اتنی عزت کیوں ملی ہوئی ہے. اور بھی گناہ ہے نا جو ہم حسد کی بنیاد پہ، یہ سارا جڑ حسد ہے. اس کو کیوں ترقی مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اس کے پاس یہ منصب کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کو عزت کیوں مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟
میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا، یہ کام یہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی دین ہے یار، اللہ نے کسی کو دے دیا، اللہ نے عطا کر دیا ہے، اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے۔ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے دنیا کی ایک جڑ انسان پکڑ لے، اپنے دل سے خلق کو نکال دے، خالق کو بٹھا لے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ انسان سمجھے دنیا کا نعمتوں میں رہنے والا آدمی، دنیا میں ایک کوئی ہے کہ اس کی دنیا جنت بنی ہوئی، سکون میں۔ حسد آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا فإن الحسد يأكل من الحسنات كما يأكل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایک دفعہ لگ جائے تو لکڑی جل کے بھسم ہو جاتی ہے، ایک دفعہ دل میں چنگاری لگ جائے نا، اس کے بعد انسان غیبت کرتا ہے، انسان بہتان لگاتا ہے، انسان جادو کرتا ہے، انسان گالی دیتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنی نیکیاں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جن جن کی میں نے غیبت کی ہے، جن جن کا برا کیا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کو تھپڑ مارا ہے، یہ سب میری نیکیاں تو لے کر جائیں گے، یہ نیکیاں کھا گیا حسن میرا۔ اندر بس ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کرنا تھا اندر کہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیا ہے اس بندے کو۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، تیسرا اور آخری جو اندر مسئلہ ہے، جو بنیاد ہے گناہوں کی، وہ ہے حرص۔ حرص کا مطلب ہے لالچ۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ذکر فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ طبیعت میں اللہ نے ہماری فطرت میں ہمارے مزاج میں رکھا ہے شح۔ شح کے دو معنی ہیں، سب کچھ مجھے مل جائے کسی کو کچھ نہ ملے، سب کچھ مجھے مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے، اس کو بخل اور حرص دونوں گناہ اس کے اندر شامل ہیں لفظ شح کے اندر۔ دینا بھی کسی کو کچھ نہیں ہے اور لینا سب کچھ ہے، اور یہ جو رب العالمین نے ذکر فرمایا نا وہ حضرات الانفس الشح، یہ تو ذکر ہی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے قضیے میں کیا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر سے ظلم و زیادتی سہ رہی ہو، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اس قضیے میں ذکر فرمایا شوہر ظلم کر رہا ہے، شوہر زیادتی کر رہا ہے، شوہر حقوق پورے نہیں کر رہا، تو رب العالمین نے ذکر فرمایا مسئلہ یہ کہ طبیعتوں میں یہ ہے کہ شوہر بھی یہی سمجھتا ہے اور بیوی بھی یہ سمجھتی ہے مجھے میرا حق ملنا چاہیے، اور جب واجبات کی ادائیگی کی باری آتی ہے کہ اب جو سامنے والے کے حقوق ادا کرنے ہیں اس پہ فکر نہیں ہوتی، میرے حقوق پورے ہونے چاہیے، جو میں نے ادائیگی کرنی ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ حرص اور بخل، دینا نہیں ہے لینا سب کچھ ہے۔ یہ دیکھیں آپ ابھی راستے میں نکلیں، ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، کہیں ذرا سا ٹریفک اٹک جائے، سب کو یہ ہوتا ہے بس میں پہلے نکل جاؤں باقی پیچھے سب جہنم میں جائیں، میرا راستہ بننا چاہیے، مجھے مل جائے باقی کسی کو کچھ نہ ملے، میں نکل جاؤں سب پیچھے رہ جائے۔ اس وقت ہمارے کراچی کے اندر، کراچی سے باہر جائیں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کہیں اللہ نے کوئی عذاب میں سے باہر نکال دیا ہے۔ بولنا نہیں چاہیے، یہ لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ جو صبح سے حالت بنی ہے تو اس کے بعد دل سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں، مطلب ایسی نفسا نفسی، ایسا حرص چھایا ہوا ہے، ایسی برائیاں ہمارے اندر چھائی ہوئی ہیں کہ کسی کو کسی کا احساس ہی نہیں ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس حرص کا بھی علاج یہی ہے کہ جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا، جو رب نے عطا کیا ہے وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا آدم اس درخت کے قریب مت جانا، رب العالمین نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا فلا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے فتکون من الظالم فازلہما الشیطان عنها فاخرجہما مما كانا فیہ۔ یہ آیتیں جب پڑھے سورہ اعراف کی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس ابلیس نے تمہارے ماں باپ کو بہکایا تھا، میرے اور آپ کے، ہم سب کے تھے، یا آدم علیہ السلام، ہم سب انہی کی اولاد ہے، ان کو بہکا کر ان کو فتنے میں ایسے اس نے مبتلا کیا کہ جنت کے اندر ان کو بے لباس کر دیا، دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سامنے، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ صرف کیا تھا، اس نے قسمیں اٹھا کر کہا تھا، اللہ کے وعدے پر انسان کو یقین ہونا چاہیے، ابلیس مکار ہے، دھوکے باز ہے، ان شیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم اس کی سنتے ہیں، رب کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان تو صرف دھمکاتا ہے فقر سے، گناہوں کی، فحاشی کے،
اللہ کی معاصی کے حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے گا، ایک دفعہ معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ، اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں تمہاری حیثیت سے، نیکیوں سے، تمہارے جو تمہیں مطلوب ہے اس سے بڑھ کر تمہیں وفضلہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب ہماری جو زندگی گزر رہی ہے نا، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے۔ جب دلوں کے اندر ہمارے گناہ ہوں گے، یقین جانے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ نمازوں کے اندر پیر سے پیر تو ملتے ہیں لیکن صحیح سے نہیں ملتے، اگر صحیح سے ملتے ہوتے تو دل بھی مل جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اگر پیر صحیح مل جائیں، یہ صفیں سیدھی ہوں، یہ تمہارے دل بھی سیدھے ہوں گے۔ اگر صفوں میں مخالفت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا، دلوں میں ایک دوسرے کے نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں ملتا میرے بھائی کو مل جائے، مجھے فائدہ نہیں ہوتا میرے بھائی کا فائدہ ہو جائے، مجھے راحت نہیں ملتی میرے بھائی کو مل جائے، میرے ایسے افضل کوئی ہے نہیں، مجھ سے زیادہ کسی کو آتا نہیں، مجھ سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں، سب برابر ہیں، سب اللہ کی خلق ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب نے اللہ کو حساب دینا ہے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے جرم، میری بدگوئی، میری گالیاں، میرا جھوٹ، میری غیبت، میرے آنکھوں سے کیے گئے اشارے، میرے کانوں سے سنی گئی یہ سارے گناہ، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میں نے کسی کا پیسہ دبایا، کچھ بھی، سارے گناہ ان تین بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو تھوڑا سا سیٹ کر لیجئے، ٹیوننگ کر لیجئے، لڑتے ہیں تھوڑا اپنے آپ سے۔ کبھی بھی کوئی دل میں ایسا خیال آئے تو انسان جو ہے وہ، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے غالباً، یا سعید ابن مسیب کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جعل له واعظا من قلبه یأمره وینہا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے اس کو ایک واعظ دیتا ہے۔ میں تو ابھی بیٹھ کے واعظ کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں، اس واعظ کا ہو سکتا ہے 2-4 منٹ آپ کو، 10 منٹ، کسی کو آدھا گھنٹہ، کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو زیادہ کچھ سمجھ میں آ گئی 2-4 دن نکال جائے گا، پھر وہ اسی شیطان چھوڑے گا تھوڑی مجھے اور آپ کو، پھر وہی چیزیں گھومیں گی، وہی چیزیں اسی دنیا کی چکی میں لڑنے میں، یہ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی پلٹ کے اس کو جواب دوں، یہ مجھے گالی دے رہا تو میں بھی دوں، اس نے میری برائی کی ہے تو میں بھی کروں، اس نے مجھے نیچا دکھایا میں بھی اس کو نیچا دکھاؤں۔ لوگ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے، دنیا کو کیا چھوڑیں گے؟ اللہ اگر اندر سے واعظ پیدا کر دے، اندر آپ کے کوئی پیدا ہو جائے جو اندر سے آواز آئے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نہ کر، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کوئی دنیا مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہیں مانی، خوش ہوتی ہے ہو، نہیں ہوتی نہیں ہو، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، یہ کام چھوڑ دے، اللہ کی رضا اس میں، اس کام کو کر لے، دیکھ چھوڑ نہیں، یہ اندر سے جب آواز ہے، یہ دل ایسے صاف ہوگا۔ ان 3 کاموں کو یقین کریے، اپنے دل میں چیک کرتے رہیں، جب جب موقع آئے اللہ اور آپ کو مجھے ایسا واعظ دے دے، یہ واعظ جو ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رکھا ہے، جو الہام کرتا ہے، نہیں کیونکہ وہی ہے جو توفیق دیتا ہے، جو اندر سے آواز آتی ہے، جو ایک خیال آتا ہے، جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے نیکی کا، سوچ کا، تصور کا، گناہ کرتے وقت یہ تصور آ جائے، اندر سے خیال آ جائے کہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہے، کسی کے ساتھ برا نہ کروں، شرک، کفر، بدعات، سب سے انسان بچ جاتا ہے، یقین یعنی سب سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگیے، اس خیر کے لیے کوشش کیجئے، اپنے دل کا علاج خود کیجئے، اپنے دل کی صفائی خود کیجئے۔ کل قیامت کے دن نہیں تو انسان پہنچے گا، اور اس کا بڑا، جتنی میں نے گفتگو کی، یقین جانی اس آیت، ان آیتوں میں رب العالمین نے بالکل واضح فرما دیا، جو کہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں ذکر فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے استدعا کر رہے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ وہ دن جس دن ساری انسانیت کو اٹھایا جائے گا، مجھے رسوا مت کرنا، مجھے ذلیل مت کرنا۔ وہ دن وہ ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی اولاد اور مال کام نہیں آئے گا۔ کہنے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کا ایک تسلسل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جا کے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ یہ کوئی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، نہ میرا مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، کوئی نہیں بچا سکے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، سلیم دل۔ اس کی بھی ایک لمبی شرح ہے۔ اس سلیم دل کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ آپ ان 3 چیزوں سے اپنے دل کو خالی کر لیں، ان 3 چیزوں سے اپنے دل کو
خالی کر لیں. پھر وہ جو میں نے بات شروع کی تھی کہ دل کے ایک جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہے, جو اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑا ہوا ہے. الا وہی القلب, وہ آپ کا اور میرا دل ہے. یہ اگر سدھر جائے, ان 3 امراض کو نکال دیں, یقین جانے آپ کو اچھے سگنل آئیں گے. آپ کسی کا برا نہیں سوچیں گے, کسی کو نیچا نہیں دکھائیں گے, کسی کے ساتھ جھگڑیں گے نہیں, کسی کی مخالفت نہیں کریں گے. اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہوگا, بڑی پرسکون. کسی اور کا فائدہ چھوڑ دیں, آپ کے اپنے اوپر آپ رحم کر لیں. میرا اپنے اوپر احسان ہوگا کہ میں اپنے دل کے اندر یہ چیز پیدا کر لوں, میری اپنی زندگی جنت بن جائے گی. یقین جانے میں بڑی پرسکون نیند آئے گی, مجھے اپنی عبادتوں میں لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں مزہ آئے گا, اللہ سے مانگنے میں مزہ آئے گا, صدقہ دینے میں مزہ آئے گا. کسی شخص سے 2 بول بولتے ہوئے مٹھاس کے ساتھ بات کروں گا, چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. نہیں تو یقین جانیے ہمارے اخلاقیات, کردار اللہ کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ کچھ اچھے نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے, درگزر کر دے. اس نے اپنی رحمت سے بخش دیا تو بخش دیا, ورنہ ہمارے اعمال ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے کوئی رحمت کے مستحق بھی بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص فضل اور رحمت اور کرم والا معاملہ فرما دے. اللہ ہمارے دلوں میں کشادگیاں پیدا فرما دے, ایک دوسرے کا ہمیں احترام کرنے والا, ایک دوسرے سے محبت کرنے والا, ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والا, ایک دوسرے کے لیے جذبہ رکھنے والا رب العالمین ہمیں بنائے. ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں. اللہ کی خلق ہے, سب برابر ہیں اس اعتبار سے. باقی اللہ کے ہاں کس کی عزت ہے کس کی نہیں ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے. میں اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ عزت دار ہے, یہ ذلیل ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اپنے دلوں کو صاف ستھرا کیجئے, اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کیجئے. یہ سب آپ کے ہی کام آئے گا, آپ کا ہی فائدہ ہوگا اس دنیا میں بھی, اور دنیا سے جاتے ہی جب جنازہ رکھا ہوتا ہے. آج ہم لوگ سب زندہ ہیں نا, تو جنازوں میں آتے ہیں, جنازہ جیسا ہو ویسے تبصرے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. کوئی بڑا ہی گناہ گار ٹائپ کا آدمی ہو جو لوگوں کے لیے اذیت بنا ہو, دنیا سے چلا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے. مستریح و مستراح من اللہ کے نے خود فرمایا تھا. یہ اگر بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں, کافر, گناہ گار, فاسق, فاجر, جب یہ دنیا سے جاتے ہیں ان سے راحت مل جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے. یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب. تو یہ اس موقع پہ آپ نے اگر سکون دہ زندگی گزاری ہوگی, لوگ بھی چند تعریفی کلمات تو کہیں گے کہ نیک آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, کسی کا برا نہیں چاہا, بڑی خدمت کی, لوگوں کے کام آتا تھا, سب سے عزت سے ملتا تھا, مسکراتا ہوا چہرہ تھا, کبھی پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتا نہیں تھا, کہیں کوئی کر بھی رہا ہو تو سنتا نہیں تھا, روک دیتا تھا, منع کر دیتا تھا, غیبت سننے کے لیے تیار نہیں تھا, اس کے دل میں بڑی خیر تھی. اور یہ جو گواہیاں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض. جب انسان اس قسم کی گواہیاں دیتا ہے تو تم اللہ کی طرف سے ایک طرح کے گواہ ہو اس زمین پر. یعنی یہ جو آواز خلق, جس کو اردو میں ایک محاورہ بھی نا, آواز خلق نقار خدا, بس یہ جملہ تو مناسب نہیں ہے, لیکن یہ جو جملے ادا ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اور پھر جب کل قیامت کے انسان اٹھے گا تو ایک قلب سلیم لے کر پہنچے گا, آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا, آخرت کی ذلت سے بچ جائے گا. ورنہ اصل ذلت, اصل رسوائی آخرت کی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.